بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، محترم جناب ڈاکٹر احسن زمان، محترم جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی، ڈاکٹر ایم قریشی، برادران محترم، خواتین معظم، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے جس کا عنوان ہے مطالعہ سیرت، مستقبل کی ممکنہ جہتیں۔ لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے مختصر طور پر یہ نظر ڈال لینی چاہیے کہ گزشتہ 11 دنوں میں کیا چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہمارے سامنے 3 بنیادی چیزیں آئی ہیں جن کو میں اختصار کے ساتھ دہرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ابتدائی 3-4 گفتگوؤں میں پیش نظر رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کی سنت اور طرز عمل کا ہر ذرہ اور ہر شمع مکمل طور پر اس طرح محفوظ ہے کہ ہزارہا دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا، ان ہزارہا دیکھنے والوں میں سے بہت سو نے اس کو قلم بند کیا، یاد کیا، اور انتہائی اعتماد، ذمہ داری اور دیانت کے ساتھ اسے آئندہ آنے والی نسل یعنی ہزاروں تابعین تک پہنچایا۔ پھر ان ہزاروں تابعین میں سے سینکڑوں تابعین نے اس کو قلم بند کیا، سینکڑوں تابعین نے اس کو زبانی یاد کیا، اور اسی اعتماد، دیانتداری، محبت اور جذبہ اشتیاق سے اسے آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ تابعین اور تبع تابعین کے دور سے یہ سارا ذخیرہ ضبط تحریر میں لایا گیا۔ صحابہ کرام نے جو ذخیرہ تابعین تک پہنچایا تھا اور تابعین نے جس طرح اس کو لکھا تھا، اس کا آج بڑا حصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ سیرت مبارکہ کے بارے میں جو کچھ معلومات اس وقت موجود ہیں اس کا بہت بڑا حصہ، اس کا بنیادی حصہ، اس سے متعلق معلومات کا اساسی حصہ قطعی اور یقینی طور پر محفوظ ہے قرآن مجید اور سنت صحیحہ کی کتابوں کے ذریعے، صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری مستند کتابوں کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ جس حصے کے بارے میں خود مسلمان اہل علم تحفظات رکھتے تھے، یعنی مورخین کی دی ہوئی تفصیلات اور بعض دوسرے حضرات کی جمع کی ہوئی تفصیلات، وہ سیرت النبی کے کسی اساسی پہلو پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر وہ ساری معلومات موجود نہ بھی ہوں تو سیرت النبی پر جیسا کہ وہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیرت النبی کے تمام واقعات، اس کے تمام احکام، اس کی تمام اساسات قرآن مجید کے علاوہ کتب حدیث کی مستند ترین کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان سے جو احکام نکلتے ہیں، ان سے جو رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ فقہاء اسلام نے پہلی صدی کے اواخر سے مرتب کرنا شروع کر دی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں بڑے بڑے اور جید فقہاء اسلام نے ان تمام احکام کو مجموعوں کی شکل میں محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں سے بہت سے مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو انتہائی اعتماد، انتہائی بصیرت اور احساس افتخار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے حضور احساس تشکر اور امتنان کے ساتھ اس پورے ذخیرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ ذخیرہ مذاہب کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ مذاہب کی تاریخ میں کسی اور شخصیت، اسی طرح سے تہذیبوں کی تاریخ میں کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنے تیقن کے ساتھ اور اتنی تفصیلی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو خود مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کیا ہے۔
ایک مغربی مصنف نے لکھا ہے، فلپ کے ہٹی نے، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام واز بورن ان فل لائٹ آف ہسٹری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا بڑے سے بڑا مخالف اور بڑے سے بڑا دشمن اور گستاخ یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہے. ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اپنے ماننے والوں نے ان کی تاریخی حیثیت کے بارے میں تأمل کا اظہار کیا ہے. برٹرینڈ رسل جیسا آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو غیر حقیقی اور لیجنڈری مانتا ہے. دوسری بات جو اس گفتگو میں ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی تشکیل فرمائی تھی اور اس امت کے تحفظ کے لیے جس ریاست کی بنیادیں ڈالی تھیں وہ تسلسل کے ساتھ آج تک چلی آ رہی ہے. امت مسلمہ میں کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. مسلمانوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کمزوریاں آئی ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ جس اساس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کو قائم فرما کے گئے تھے، امت مسلمہ میں وہ اساسات بڑی حد تک موجود ہیں. نظریے اعتبار سے تو سب کی سب موجود ہیں، بہت سی اساسات عمل کے اعتبار سے بھی موجود ہیں. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج اگر سابقہ مذہبی شخصیات میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس بھیج دے تو اس کے لیے اپنی قوم اور اپنی امت کو پہچاننا ممکن نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی عیسائی ملک میں جا کر شاید یہ اندازہ نہ کر سکیں کہ یہ میرے ماننے والے لوگ ہیں. ان کی تعلیم، ان کے نظریات، ان کے اساسات، ان کے طرز عمل، ان کے احساسات، ہر چیز سے مسیحی دنیا اتنی دور ہو گئی ہے کہ شاید چند افراد جو بعض عبادت گاہوں میں محدود ہوں، ان کے علاوہ ان کی تعلیم کی چھاپ، آپ کی شخصیت کی پرچھائی عیسائی دنیا میں نظر نہیں آئے گی. یہی بات تمام مذہبی شخصیتوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج دنیا میں تشریف فرما ہوں اور مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پہچاننے میں ایک لمحے کا تأمل نہیں ہوگا کہ یہ ان کی قائم کردہ امت ہے. اذانیں، نمازیں، قرآن مجید کی درس و تدریس، تلاوت، لوگوں کے رہن سہن کے آداب، حلال و حرام کی بڑی حد تک پابندی، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے لباس، خواتین اور مردوں میں میل جول کے آداب اور طرز عمل، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. کوئی شادی کی تقریب ہو یا غمی کی تقریب ہو، اس میں بہت سی خرافات مسلمانوں نے شامل کر لی ہیں، بہت کچھ غیر مسلموں کی چیزیں اپنا لی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے پہلو ابھی تک موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہے. یہ بات ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس سے کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا. تیسری بڑی بنیادی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے ہر دور میں کوئی دن تاریخ کا ایسا نہیں گزرا، ان 14 صدیوں میں سے کوئی صدی تو درکنار، کسی صدی کا کوئی عشرہ اور کسی عشرے کا کوئی سال اور کسی سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمان سیرت و سنت کے ذخائر سے اعتنا نہ کر رہے ہیں. جہاں سیرت و سنت کے بارے میں پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کا کام جاری نہ ہو. یہ اتنی تسلسل سے ہوا ہے کہ خود بر صغیر جیسے علاقے میں جہاں ابتدائی صدیوں میں خاصی کوتاہیاں ہوئیں، گزشتہ 2 صدیوں میں ہزارہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ان ہزارہا کتابوں میں سینکڑوں کتابیں اس کی مستحق ہیں کہ ان کا الگ الگ تفصیل سے جائزہ لیا جائے. پھر یہ تو وہ کتابیں ہیں جو مصنفین نے بطور سیرت کی کتابوں کے تصنیفات کے مرتب کی، جو مقالات کے مجموعے، رسائل میں شائع ہونے والے مضامین، اخبارات میں نکلنے والی تحریریں، ان کو اگر جمع کیا جائے تو اس کے لیے ایک پورے دفتر کی ضرورت ہے.
یہ خلاصہ ہے ان 11 دنوں کی گفتگو کا جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کی گفتگو میں 4 بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رسالت مآب کے حوالے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جو قوم جتنی بڑی امانت کی حامل ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری کی حامل بھی ہوتی ہے۔ جتنا بڑا منصب ہو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر منصب خیر الامم کا ہے تو ذمہ داری بھی اسی کے حساب سے ہوگی۔ دوسری بات آج کی گفتگو میں یہ دیکھنی ہے کہ علم سیرت کے حوالے سے اہل مغرب کا اس وقت رویہ کیا ہے، دنیا مغرب میں سیرت کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، اس میں بنیادی چیزیں کیا کہی جا رہی ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل مغرب سے قطع نظر خود مسلمان اہل علم اور مسلمان دانشوروں کو، مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقے کو سیرت کے باب میں کیا محسوس کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، کن کن جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے ایسے موضوعات ہیں جو ابھی تشنہ تحقیق ہیں۔ گفتگو کا آخری حصہ بعض تجاویز کے بارے میں ہے جو جناب وزیر محترم کے تشریف لانے پر میں عرض کروں گا۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے سب سے پہلے جو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ امت کی اساس توحید کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتی، رسالت کی بنیاد پر قائم ہوتی۔ توحید کے علمبردار یہودی بھی اپنے کو کہتے ہیں، توحید کے علمبردار ماضی میں بھی بہت رہے ہیں، لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہودیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ایمان اور توحید کی اس تعلیم اور ان تفصیلات کے ساتھ ایمان ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وہاں یہودی موجود تھے، توحید پر ایمان رکھتے تھے، وہ کسی شرک میں مبتلا نہیں تھے، ان میں بت پرستی کا کوئی رجحان نہیں تھا، اور توحید کے بارے میں بڑی حد تک وہ ان عقائد پر قائم تھے جو یہودیوں میں روز اول سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں من دون المومنین ایک امت قرار دیا، مسلمانوں کے علاوہ ایک مستقل بذات امت ان کو قرار دیا، مسلمانوں کا جز قرار نہیں دیا، اس لیے کہ امت مسلمہ میں شمولیت کے لیے توحید کے ساتھ ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کے ساتھ جو آپ نے توحید کے بارے میں دی، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اور آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان شرط ہے۔ اب اگر امت کی اساس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ایمان ہے تو آپ کی ذات سے وابستگی کے لیے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امت کے عربی زبان میں 2 مفہوم آتے ہیں۔ ایک مفہوم امت کا وہ گروہ یا وہ برادری جو ایک ماں کی اولاد ہو، یہ تو لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی امت کے وہ شخص بھی ہیں جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، من یقصد الیہ الناس، من یؤم الیہ الناس۔ فعلہ عربی زبان میں فعلہ کا وزن اس شخص کے لیے آتا ہے جس کی طرف لوگ وہ فعل کرتے ہوں۔ روحلہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔ محدثین میں سے بعض کا لقب روحلہ بتایا جاتا ہے، امام نسائی کو روحلہ کہا جاتا تھا، جن کی طرف لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے امہ کے معنی ہوں گے جس کی طرف لوگ قصد کریں، یعنی امت مسلمہ کو اپنی ذات اور طرز عمل سے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کریں، لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اس کے طرز عمل اور رویے سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے امت کے معنی ہیں وہ گروہ یا جماعت جس کی اساس اور بنیاد ایک ہو، جس کے اہداف اور مقاصد ایک ہوں، جس کی منزل مقصود ایک ہو، جو ایک ماں کی اولاد کی طرح متحد ہو، جو ایک ہدف کی طرف گامزن ہو،
جس میں وحدت کی یہ ساری اقسام موجود ہوں اس کو امت کہا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی فرد امت کہلایا، اس لیے کہ وہ تنہا تھا انجمن میں وہ ایک ہی تھا، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تنہا ایک امت تھے، ان کے علاوہ کوئی اور توحید کا علمبردار نہیں تھا، بعد میں لوگ شامل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں اور حضور سے پہلے بعض ایسے افراد عرب میں موجود تھے جو توحید پر کاربند تھے، ملت ابراہیمی کی اپنے فہم و بصیرت کے مطابق پیروی کرتے تھے، جس میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی تھے، جن کو ان کے رشتہ داروں نے ظلم کر کے مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی دعوت کو حضرت عمر فاروق نے قبول کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس طرح کی تعلیم آپ دیتے ہیں میرے چچا بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے، تو میرے چچا کا قیامت میں کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا یبعث امۃ وحدہ، ان کو تنہا ایک امت کے طور پہ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ان کے علاوہ کوئی اور اس نظریے، اس ہدف، اس طرز عمل، اس رویے میں شریک نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امہات المومنین کو مسلمانوں کی روحانی مائیں قرار دیا گیا ہے، وازواجہ امہاتہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی باپ ہونے سے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر حضور کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، اور عربی زبان مسلمانوں کی مادری زبان ہے۔ اگر مادری زبان وہ ہے جو ماں بولتی ہو تو مائیں تو عربی بولتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان سے محبت کی تلقین کی گئی 3 اسباب کی وجہ سے۔ احب العرب لثلاث، 3 چیزوں کی وجہ سے عربوں سے اور عربی سے محبت کرو۔ قرآن عربی میں ہے، میری زبان عربی ہے، تمہاری مادری زبان عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ لیکن یہ جو امت ہے جو ایک مرکز یعنی ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، یہ 3 چیزوں کی بنیاد پر قائم ہے، 3 علم کی بنیاد پر: قرآن پاک کا علم، سنت کا علم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طرز عمل کا علم، جو سنت ہی کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ تسمیۃ الجز باسم الکل ایک عربی کا اسلوب ہے، اس لیے سیرت کو الگ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ علم جب تک عشق کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو اس وقت تک کارگر نہیں ہے۔ اگر علم عشق کے بغیر ہے، علامہ اقبال نے اس کو ابلہی کہا ہے۔ ایک ایسا علم جس میں قلبی واردات شریک نہ ہوں، علامہ اقبال اس کو بے بصری قرار دیتے ہیں۔ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم اور واردات حکیم۔ حکمت اور کلیمی دونوں کو یکجا کیے بغیر وہ جذبہ ایمان پیدا نہیں ہو سکتا جو ملت مسلمہ اور امت اسلامیہ کے وحدت اور تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر عشق کے بغیر علم ہو تو وہ گمراہی ہے، علم کے بغیر عشق ہو تو ابلہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل اور رویہ سیرت کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اہل مغرب نے سیرت کے بارے میں گزشتہ 200 سال میں جو لکھا ہے اس کا ہم نے ایک سرسری جائزہ لیا، لیکن اگر استشراق کی پوری تاریخ سامنے ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے مغربی مستشرقین اور مغربی دانشور اسلام کی بنیادوں کو ہدف بناتے رہے۔ میں یہاں ان حضرات کو شامل نہیں کرتا جنہوں نے خالص علمی جذبے سے یہ کام کیا اور جن کے مثبت کام کا اعتراف ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہاں وہ بدنصیب گروہ شامل ہے جو پوری زندگی اس ماحول میں گزارنے کے باوجود، جو پوری زندگی قرآن و سنت کی ورق گردانی کے باوجود، جو پوری زندگی سیرت کے ذخائر پڑھنے اور پڑھانے کے باوجود اس سے اثر پذیر نہ ہوا۔
جس کے دل تک اس نور کی روشنی نہیں پہنچی، وہ بدنصیب یہاں مراد ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے ذات رسالت مآب پر اخلاقی حملے کیے، کوئی مسلمان اس کی مثالیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کئی سو سال تک گستاخیوں کا یہ عمل جاری رہا اور انہوں نے خود اس کو بے نتیجہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ شاید ایک مسلمان بھی ایسا نہیں نکلا کہ جو ان کتابوں یا ان تحریروں کے نتیجے میں ذات رسالت مآب کی عقیدت اس نے چھوڑ دی ہو۔ اس کے بعد قرآن پاک اعتراضات کا ہدف بنا۔ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب کی کتابوں سے ماخوذ ہے، قدیم آسمانی کتابوں سے، قدیم مذہبی ادب سے لی ہوئی چیزیں ہیں، اور وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا، لیکن اب اس نوعیت کی باتیں مستشرقین کے یہاں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے کہ محسوس ہوا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ قرآن پاک اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اپنے ثبوت اور ثقافت کے اعتبار سے، اپنے معنی و مطالب کے اعتبار سے، کہ اب اس کے بارے میں اس نوعیت کی بات کرنا خود انہوں نے غیر علمی اور غیر عقلی سمجھا۔ اب قرآن مجید کے بارے میں اور انداز کی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے ایک کتاب شائع ہوئی ہے 4-5 جلدوں میں، جس میں دور جدید کے مستشرقین کے منتخب مضامین قرآن پاک کے بارے میں شائع ہوئے ہیں۔ ان مضامین میں بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات یہ کہی گئی کہ قرآن پاک میں صرفی نحوی اغلاط ہیں، گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، اور اس کو بہت زور شور سے بیان کیا گیا۔ کئی سال پہلے جب یہ کتاب نئی نئی شائع ہوئی تھی، مجھے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک صاحب جو مسلمانوں سے نسبتاً ہمدردی رکھتے تھے، ان سے کئی روز گفتگو رہی، انہوں نے ایک دن اس کتاب کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ قرآن پاک میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ انگریزی زبان کی قدیم ترین گرامر کی کتاب کب لکھی گئی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے چلے معلوم کرتے ہیں کسی سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ 200-250 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر اس کتاب کو بھی چھوڑ دیجئے، پاکستان، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بہت سے لوگوں نے انگریزی گرامر کی کتابیں لکھی ہیں، اگر انگریزی گرامر کی کسی کتاب میں اور شیکسپیئر کے کلام میں کوئی تناقض ہو تو آپ شیکسپیئر کی غلطی کو گرامیٹیکل مسٹیک کہیں گے یا اس کتاب کے مصنف کی غلطی کو غلطی قرار دیں گے جس نے گرامر کی کتاب لکھی؟ ڈیفینیٹلی، یقیناً مصنف نے غلط لکھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ عربی زبان میں جو قدیم ترین گرامر کی کتابیں لکھی گئیں وہ نزول قرآن کے 200 برس بعد لکھی گئیں اور غیر عربوں نے لکھی۔ اگر قرآن مجید میں گرامیٹیکل مسٹیک ہوتی تو کفار مکہ اور مشرکین پوری دنیا میں جو قرآن کے اس چیلنج کے وقت سے خاموش تھے، وہ اس غلطی کی نشاندہی کرتے اور اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے۔ لیکن کبھی کسی بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے عرب شاعر نے قرآن پاک کے کسی اسلوب یا انداز کو عربی زبان اور گرامر سے متعارض نہیں کہا۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ اردو زبان میں قدیم ترین گرامر ایک مغربی مصنف ڈاکٹر گل کرائسٹ نے لکھی تھی۔ گل کرائسٹ کی گرامر اردو کی قدیم ترین گرامر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اردو وہ ہے جو مرزا غالب نے لکھی، چاہے گل کرائسٹ کچھ بھی کہیں، ڈاکٹر گل کرائسٹ کے سارے قواعد کے خلاف اگر ہوگی تو گل کرائسٹ کی کتاب غلط ہوگی، مرزا اسد اللہ غالب کا کلام غلط نہیں ہوگا۔ اردو وہ ہے جو مرزا غالب نے لکھی ہو، اردو وہ ہے جو ابراہیم ذوق نے لکھی، اردو وہ ہے جو میر تقی میر نے لکھی۔ اس کے علاوہ اگر کہیں اردو کسی نے لکھی ہے تو وہ غلط ہے۔ تو عربی زبان وہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، عربی زبان وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی، جس کو دشمنوں نے، اپنوں اور پرائے دونوں نے، عربی زبان کا اعلیٰ ترین معیار قرار دیا، جنہوں نے قرآن مجید کے ادبی اعجاز کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اس کی زبان عربی زبان ہوگی۔ اور اگر کسی گرامر کی کتاب میں اس کے خلاف لکھا ہے تو غلط لکھا ہے۔ یہ باتیں اب آج کل قرآن پاک کے بارے میں تلاش کر کے لائی جا رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے یمن کی ایک قدیم مسجد کی چھت گری اور اس کی چھت کے اندر سے قرآن پاک کے بعض نسخے دریافت ہوئے۔ یہ بات عربی زبان کا اور خاص طور پہ دینی مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے
کہ پرانی کتابوں میں سطور کے درمیان الفاظ کے معنی لکھے ہوتے تھے، بین السطور چھپے بھی ہوتے تھے اور لوگ خود بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ ان میں سے قرآن پاک کے ایک نسخے میں نسخہ مرتب کرنے والے نے بین السطور کو معنی و مفاہیم لکھے ہوئے تھے۔ یہ شاید ان کو معلوم نہیں تھا جنہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے پوری دنیا میں ایک شور مچا دیا کہ قرآن پاک کا ایک نیا نسخہ دریافت ہوا ہے اور وہ موجودہ نسخے سے مختلف ہے، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا کہ قرآن اسی انداز سے چلا آ رہا ہے، اور یہ دیر از اندر ورژن آف دا قرآن، جیسے بائبل کے ورژن ہوتے ہیں یا گاسپلز کے ورژن ہوتے ہیں، قرآن کا ایک نیا ورژن ہے۔ ڈاکٹر زما صاحب نے مجھے اس مضمون کی کاپی دی، پڑھا تو واقعی اس میں یہی اس کی مثالیں بھی دی ہوئی تھی۔ میں وہ مضمون لے کے ایک جگہ جانا تھا، وہاں گیا، وہاں یمن کے وزیر اوقاف تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، میں اس کی کاپیاں فوٹو کاپیاں کروا کے لایا۔ انہوں نے مجھے اس کی فوٹو کاپیاں دی، بین سطور میں معنی اور مفاہیم لکھے ہوئے تھے اور حاشیے پر لکھے ہوئے تھے۔ انگریز یا مغربی مصنف جس نے مضمون لکھا تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن پاک کا کوئی نیا ورژن ہے، اور حاشیے پر جیسے نسخے کے ویریشن لکھے ہوتے ہیں، وہ جو وضاحتی کلمات تھے وہ نسخے کے ویریشنز ہیں۔ قرآن پاک پر توجہ دینے کے بعد حدیث پر انہوں نے توجہ دینی شروع کی، اور حدیث کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کا میں نے اشارہ گزشتہ گفتگو میں بیان کیا۔ فقہ پر اعتراضات ہوئے، ان میں سے بعض کی میں نے نشاندہی کی۔ ماخذ سیرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کل ایک عام رجحان یہ ہے کہ اب اسلام میں اچھائیوں کا اعتراف تو کیا جانے لگا ہے، لیکن دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ جو اچھائیاں تھیں وہ اسلام میں تھیں، دی میجسٹری دیٹ واز اسلام، ایک بڑے مستشرق نے کتاب لکھی تھی کہ وہ عظمت جو اسلام کی شکل میں تھی وہ ایک ماضی کا قصہ پارینہ ہے، اب نہیں ہے۔ اس لیے ماضی کی چیز کا اعتراف کرنے میں کوئی فوری طور پہ نقصان نہیں ہوتا، اس لیے ماضی کے حوالے سے اب اعتراف کرنے لگے۔ دوسری چیز، اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ ہم سے ماخوذ ہے۔ قانون میں بہت ارتقاء ہوا ہے تو رومن لا سے ماخوذ ہے، مذہبیات میں ہوا ہے تو عیسائی مذہب سے ماخوذ ہے، تہذیب و تمدن میں ہوا ہے تو ایران اور روما سے ماخوذ ہے۔ کوئی چیز مسلمانوں کے پاس اوریجنل اپنی نہیں ہے، اپنی تبازاد اور خانہ زاد نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ باہر سے حاصل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چیزیں جو قرآن مجید میں جن کی طرف اشارے موجود ہیں اور مستند ترین احادیث میں وہ چیزیں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کے بارے میں آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں نے اس زمانے میں حضور کی ذات سے منسوب کی ہیں جب مسلمان محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیلائز کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مستشرق نے کتاب لکھی ہے جس میں کہا کہ محمد کی زندگی پر 3 سطحیں یا 3 ردے بٹھائے گئے ہیں، 3 لیئرز۔ ایک ریئل محمد ہے، اس کے اوپر آئیڈیلائزیشن کی لیئر ہے، اور اس آئیڈیلائزیشن کی لیئر کو بٹھانے میں، سطح کو بٹھانے میں یا اس ردے کو چڑھانے میں یہودی اور مسیحی لٹریچر میں انبیاء کے بارے میں جو کچھ تھا وہ لے کر حضور کی ذات سے منسوب کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 106 حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے، اس کا انکار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو، اپوسلز کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا اس لیے یہ بات حضور سے منسوب کر دی گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کا انتخاب کیا جو ان ممالک کی زبانیں اور کلچر سے واقف تھے، ان کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے نقل کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جن اپوسلز کو بھیجا تھا وہ زبانیں جاننے والے تھے۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر کے بارے میں جب صحابہ سے حضور نے مشورہ کیا اور حضرت حباب بن المنذر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ چلیں، اور اگر آپ ہمیں برق الغمات تک لے کے جائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں کہیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اس پر ایک صاحب نے مضمون لکھا ہے باقاعدہ جو ایک کتابی شکل میں شائع ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ دراصل ایک کوشش ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو یہودیوں سے برتر ثابت کیا جائے اور مسلمانوں کے پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اونچا ثابت کیا جائے۔
اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کی زبان سے یہ کہا گیا کہ یہ اپنے پیغمبر کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور دلچسپ بات جو اسی مصنف نے لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ میں، اور پھر انصاری تابعین اور مہاجر تابعین میں، پھر انصاری پارٹی کے حامیوں میں مہاجر پارٹی کے حامی سیرت نگاروں میں مقابلہ تھا۔ مہاجر پارٹی کے حامی سیرت نگار چاہتے تھے کہ مہاجر صحابہ کی عظمت ثابت کریں، انصاری پارٹی کے حامی سیرت نگار چاہتے تھے کہ انصار کی عظمت ثابت کریں۔ چنانچہ وہ جو شورا ہوئی تھی بدر کے موقع پر، اس میں مختلف صحابہ نے اظہار خیال کیا۔ بعض روایات میں ایک صحابی کا ذکر ہے، ایک روایت میں دوسری صحابی کا۔ میں نے عرض کیا محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ الگ الگ راوی اور الگ الگ استاد کے واقعات کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ تو ایک روایت لی جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس کے راوی عروہ بن زبیر ہیں، انہوں نے کہا یہ اپنے نانا کی گلوریفیکیشن کے لیے انہوں نے یہ منسوب کیا ہے۔ ایک اور روایت کسی اور تابعی یا تبع تابعی سے ہے، اس میں حضرت حباب بن المنذر کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا یہ انصاریوں کو چڑھانے کا یا انصاریوں کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک ورژن ہے۔ اب اس چیز کا جواب دینا میرے خیال میں تحصیل حاصل ہے جب کسی شخص کے دل میں بدنیتی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہو، اور وہ صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں یہ رویہ رکھتا ہو کہ انصاری صحابی اپنا نام آگے لانا چاہتے تھے، مہاجر صحابی اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے تھے، اور ساری احادیث کو اس نقطہ نظر سے دیکھ کے بیان کرنا چاہے، اس کا کوئی علمی جواب نہیں ہو سکتا۔ علمی جواب جتنا بھی دیا جائے گا، اگر پہلے سے یہ بدگمانی اور بدنیتی بیٹھی ہو اور دنیا داروں کی طرح سے صحابہ کرام کے محرکات کی تلاش کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہو، تو اس طرح کے محرکات تو ہر شخص کی ذات اور ہر شخص کے ارادوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ایک ہی ہدف معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہدف نہیں ہو سکتا۔ وہ ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو وابستگی ذات رسالت مآب سے موجود ہے، اس وابستگی کو کمزور کیا جائے، اس وابستگی کی علمی بنیادوں کو مشکوک ٹھہرایا جائے، اس وابستگی کی علمی بنیادوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا دیے جائیں، تاکہ مسلمان ایک ایک کر کے ان بنیادوں کو کھو دیں، اور جو ہر مسلمان اپنے دل میں وابستگی ذات رسالت مآب سے محسوس کرتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے وابستگی ہوگی تو سنت سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے وابستگی ہوگی تو قرآن قرآن ہے، قرآن انہی کے ذریعے آیا ہے، سنت انہی کے طرز عمل کا نام ہے۔ اگر اسی وابستگی کو کمزور کر دیا جائے تو پھر نہ قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی معنویت ہے اور نہ سنت کے سنت ہونے میں کوئی معنویت ہے۔ اس وابستگی کو کمزور کرنے میں ہمارے یہاں بھی بہت سے عناصر موجود ہیں۔ خود علم کی کمی ایک بہت بڑا سبب یا عنصر ہے جس کی وجہ سے ان کوششوں کو اپنے اثرات پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیرت کے بارے میں بعض بنیادی معلومات کی کمی ہے، سنت کے بارے میں بعض بنیادی حقائق کے بارے میں واقفیت عام نہیں ہے، قرآن پاک کے معنی اور مطالب کے بارے میں بعض بنیادی چیزیں، پیش پا افتادہ چیزیں لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغربی اثرات سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کتابوں کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے لمحہ لمحہ لوگوں کے دماغوں میں اتر رہی ہیں، لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو چیز مسلمانوں کے پاس ایک دفاعی لائن تھی، وہ سیرت سے وابستگی علم کی بنیاد پر اور ذات رسالت مآب سے گہری وابستگی کی بنیاد پر، وہ بنیاد کمزور ہو گئی۔ لہٰذا سب سے پہلی ہماری ذمہ داری اس علم کی کمی کو دور کرنا ہے جو ذات رسالت مآب اور آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور لائی ہوئی کتاب کے بارے میں موجود ہے۔ دوسرا بڑا سبب یا عامل وہ لامذہبیت ہے، سیکولرزم ہے، جس کا فروغ مغربی دنیا اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔ مغربی دنیا نے ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد سیکولرزم کے ہدف کو حاصل کیا ہے۔
ان کی تاریخ بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، لیکن انہوں نے ایک غیر معمولی نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد اور اہل مذہب کے ہاتھوں لاتعداد مظالم اٹھانے کے بعد واحد راہ عافیت یہی سمجھی کہ مذہب کے لبادے کو اتار پھینکیں۔ مذہب کی جو شکل ان کے ہاں مروج تھی وہ دنیاوی معاملات میں عملی رہنمائی دینے کے قابل نہیں تھی، اس کا استحصال صرف ایک طبقے کی بالادستی کے لیے کیا گیا، اور وہ طبقہ کم و بیش 1000 برس انسانوں کی گردنوں پہ مسلط رہا۔ اس طبقے کی غلامی سے نکلنے کے لیے ان کو مذہب کے خلاف بغاوت کرنی پڑی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں مذہب اور اجتماعی زندگی الگ الگ ہو گئے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی مذہب کے نام پر کوئی اجتماعی نظم قائم کیا جائے گا تو وہ اسی نمونے کا ہوگا جس نمونے کا ان کے ہاں قائم تھا۔ جب دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر قوانین بنائے جائیں گے تو اسی انداز کے قوانین ہوں گے جس انداز کے مغرب میں بنائے گئے، جس کو زبردستی نافذ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے خون بہائے گئے۔ یہ چیز دنیا اسلام میں مقبول ہو رہی ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے، دینی پابندیوں سے جو لوگ نانا ہیں وہ اس صورتحال کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کو یہ چیز بڑی پسند آتی ہے کہ مذہب سے برائے نام وابستگی بھی رہے اور مذہب کے دائرے کو گھر اور مسجد تک محدود کر دیا جائے۔ مذہب کے دائرے کو محدود کر کے تمام زندگی کے گوشوں سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، اور اس کو چند عمارتوں یا چند گھروں میں محدود کر دیا جائے۔ جیسے جیسے یہ ہوتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمانوں کے لیے بے معنی ہوتی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تو بنیادی سبق فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ہے۔ اگر دنیاوی حسنہ دین کی رہنمائی سے خارج ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا 2/3 حصہ تو irrelevant ہو جاتا ہے۔ پھر جو عام مغربی گمراہیاں وقتاً فوقتاً پیدا ہو رہی ہیں، مختلف علوم و فنون کی شکل میں، سوشل سائنس کی شکل میں، ہیومینٹیز کی شکل میں، وہ گمراہیاں مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، مسلمان ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مسلمان ان عقائد اور نظریات کو دہراتے ہیں جو مغرب میں ایک طویل عرصے سے مذہب کے بارے میں کہے جا رہے ہیں۔ ذرائع علم کے بارے میں جو مغربی تصور ہے ایپسٹیمالوجی کا، وہ مسلمان دانشوروں کے ذہن کو اثر انداز ہو رہا ہے، ذہن پر اثر انداز ہو رہا ہے، ان کے ذہن کو مسموم کر رہا ہے۔ جیسے جیسے ذہن مسموم ہوتے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت اور رہنمائی مسلمانوں کے لیے بے معنی ہوتی جائے گی، یا اس کی معنویت گھٹتی چلی جائے گی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اہل مغرب کو شاید یہ اندازہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی وابستگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اتنی گہری اور مضبوط ہے کہ اس طرح کے جزوی کاوشوں سے اس کو کم کرنا یا اس کو ختم کرنا بڑا دشوار ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً یہ جو توہین کے واقعات ہیں یہ جان بوجھ کر ایک ایک کر کے پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دل میں جو ایک جذبہ ہے وہ نکلتا رہے اور آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو جائیں۔ برائی اگر بار بار ہوتی رہے تو برائی کا برائی ہونا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ چرچ نامے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کا جو حکمراں تھا محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے، اس کو کسی نجومی نے مشورہ دیا کہ تم فلاں لغو، غیر اخلاقی اور مہمل حرکت کرو تو بادشاہت پر قائم رہو گے۔ پرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص فلاں حرکت کرے گا، ایک بہت مکروہ اخلاقی حرکت کا سبق دیا، اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری حکومت قائم رہے گی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، اگر میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا نہیں، لوگ بڑا رد عمل ظاہر کریں گے۔ اس نے کہا اچھا آپ ایک دن انتظار کریں، ایک بھیڑ منگوائیں جس کے بال بڑے بڑے ہوں۔ بھیڑ منگوائی، اس بھیڑ کے بالوں میں اس نے کوئی مسالہ لگایا، جس مسالے سے بھیڑ کے بال پھول کے بہت بڑے ہو گئے اور وہ ہاتھی کے سائز میں اس کی کمر ہو گئی۔ اس نے کہا اب اس کو شہر میں آپ نکالیں۔ اس کو محل سے نکال دیا۔ اس کو دیکھنے کے لیے پورا شہر امڈ آیا اور ہنگامہ، اور پورے دن اس کا تذکرہ رہا کہ عجیب طرح کی بھیڑ ہے جو ہاتھی کے سائز کی ہے۔ تمام دن لوگ اس پہ غور کرتے رہے، بات کرتے رہے، شہر میں کوئی اور کام نہیں ہوا، بازار بند ہو گئے۔ دوسرے دن پھر نکالا تو آدھے لوگ آئے، تیسرے دن نکالا تو کوئی نہیں آیا۔
اس نے کہا, وزیر بدھیمن نام تھا اس کا جس نے مشورہ دیا تھا, وزیر بدھیمن نے کہا کہ جی یہی ہوگا, پہلے دن لوگ بہت تذکرہ کریں گے, دوسرے دن کچھ نہیں کریں, تھوڑا سا کریں گے, تیسرے دن کچھ نہیں ہوگا. یہ شاید بدھیمن کا مشورہ اہل مغرب نے پڑھا ہوا ہے. وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی بھیڑیں نکالتے رہتے ہیں, اور یہ جو توہین رسالت کے واقعات ہوتے ہیں یہ اتفاقی واقعات نہیں ہوتے, یہ واقعات بڑے غور و خوض اور سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں. جو قومیں دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں, جو لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہیں, جو مسلمانوں کے اندرونی احساسات کا پتہ لگانے کے لیے ادارے بناتے ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ مسلمانوں کے احساسات کا اندازہ کریں, مسلمانوں کے آئندہ جو عزائم ہیں ان کے بارے میں تحقیق کریں, ان کو یہ ضرور معلوم ہے کہ مسلمانوں کا رویہ ذات رسالت مآب کے بارے میں کیا ہے. لیکن اس طرح کے واقعات ایک ایک کر کے جب پیش آتے جائیں گے تو جو مسلمانوں کے اندر کے جذبات ہیں وہ نکلتے جائیں گے, اور ایک اسٹیج خدا نخواستہ ایسا آ سکتا ہے, کم از کم ان کا اندازہ غالباً یہی ہے کہ پھر مسلمان کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں. جب وہ مرحلہ خدا نخواستہ آ جائے تو پھر وہ اپنے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے, جس میں اس وابستگی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جو اقدامات انہوں نے سوچے ہیں وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو گزشتہ 200 برس سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی توجہات کو ایسے غیر عملی مسائل میں الجھا دیا جائے جو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم در تقسیم بھی کرتے رہیں, اور تقسیم در تقسیم کے عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی قوت عمل کو بھی ختم کرتے رہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت کے بارے میں بعض ایسے سوالات جو کبھی مسلمانوں میں نہیں اٹھے 19ویں صدی میں اٹھے. 19ویں صدی میں کیا نئی بات ہوئی تھی؟ 19ویں صدی میں وہ مسائل کیوں اٹھائے گئے تھے؟ اس لیے اٹھائے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی حاکم ہو گئی تھی, اس لیے اٹھ سکے کہ عیسائی پادریوں کا ایک سیلاب آ گیا تھا, اس لیے اٹھے کہ ہندوؤں میں سے بہت سے طبقات کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا کہ مسلمانوں کے عقائد پہ حملے کریں. یہ آریہ سماجی اور برہمو سماجی یا خود تو نہیں کھڑے ہوئے تھے, یہ جو مسلمانوں پہ حملے کے لیے آمادہ ہوئے, کیوں آمادہ ہوئے؟ کس نے ان کو کھڑا کیا تھا؟ اگر ہوتے تو بہت پہلے سے ہوتے. مسلمانوں پہ دور زوال کئی بار آیا, مسلمان سیاسی اعتبار سے مختلف اوقات میں کمزور ہوئے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت یہاں ختم ہوتے ہوتے رہ گئی, لیکن کبھی اس طرح کی تحریکات یا اس طرح کے اعتراضات نہیں اٹھائے گئے. یہ انگریزوں کے آنے کے بعد اٹھائے گئے. اس لیے قوی امکان یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک منصوبے کا حصہ تھے جو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لا تعلق کرنے کی خاطر کیے گئے. ان حالات میں بنیادی کام علم سیرت کا فروغ, علم سنت سے واقفیت اور قرآن مجید سے تعلق, ان تین کے علاوہ کوئی اور اس کا جواب مسلمانوں کے پاس ہے نہیں. قوت سے آپ ان کو روک نہیں سکتے, وسائل میں ہم ان سے کم ہیں, ان کے وسائل ہم سے بہت زیادہ ہیں. مسلمان مغربی میڈیا کی آئی ہوئی باتوں کو قبول کرتے ہیں, مسلمان میڈیا کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کرتے. یہ عام مسلمان کا رویہ ہے. جنگ اور نوابت میں جو بات چھپتی ہے وہ جھوٹ ہے, ڈان میں جو چھپتی ہے وہ سچ ہے, اور نیو یارک ٹائمز میں چھپتی ہے وہ تو سچائی کا اعلیٰ, وہ تو پیراگون ہے سچائی کا. یہ مسلمانوں کے نظر میں معیار ہے. واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں یہ الگ بات ہے, لیکن جو رویہ عام مسلمان کا ہے وہ یہ ہے. پھر یہ جو لامذہبیت کو فروغ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, سیکولرزم کو فروغ ہو رہا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, اس میں کون کون ذمہ دار ہے؟ میرے ذہن میں بھی بہت سے اس کے اسباب ہیں, میں اس میں جاتا نہیں, لیکن اس پر بحثیت مجموعی پوری امت کو غور کرنا چاہیے, اور اہل پاکستان کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ یہ سیکولرزم کا فروغ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اور پاکستان میں اگر کچھ لوگ سیکولرزم کے علمبردار ہیں اور زور شور سے ایک لامذہبی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر جب تک اچھی طرح سے غور کر کے اس کا سدجواب نہیں کیا جائے گا, ان تصورات اور ان گمراہیوں کو دور نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک اس آفت سے نپٹنا بڑا دشوار ہے. مغربی گمراہیوں کا سدباب ہم سب کی ذمہ داری ہے, لیکن ان گمراہیوں کا سدباب کسی فتوے کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا, کسی قرآن یا حدیث کے محض حوالے سے نہیں ہو سکتا. جو لوگ ان گمراہیوں سے متاثر ہیں وہ مغرب کی عظمت اور فکری بالادستی سے مروب اور متاثر ہیں. ان کی گمراہیوں کا سدباب مغربی استدلال اور مغربی انداز کی تحریر اور تحقیق سے ہو سکتا ہے.
یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ توہین انبیاء کے قوانین دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ اول تو کئی مسلم ممالک میں توہین رسالت جرم نہیں ہے، ایسے مسلم ممالک ہیں بدقسمتی سے، اور جہاں یہ قوانین اسٹیچوٹ بک پر موجود ہیں ان ممالک کے حکمراں ہی ان قوانین کے مخالف ہیں، ان ممالک کے بااثر طبقات ہی ان قوانین کے مخالف ہیں۔ جہاں قانون بنانے والے اور قانون نافذ کرنے والے ہی قانون کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوں، وہ قانون کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں بہت سے قوانین مؤثر نہیں ہوئے۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے سیرت کے حوالے سے، وہ ایک نئے اسلوب سے نئے مواد کی روشنی میں زیادہ جامع اور زیادہ مفصل مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب سیرت کی ابتدائی کتابیں لکھی گئیں، جن کی عظمت اور جن کے کارنامے کا اعتراف کرنے میں کوئی تأمل کسی کو نہیں کرنا چاہیے، کوئی تأمل ہو نہیں سکتا، لیکن ان عظیم الشان مصنفین کو بہت سے ایسے بنیادی مصادر دستیاب نہیں تھے جو بعد میں دستیاب ہوئے۔ کل پرسوں میں نے مولانا شبلی کے بارے میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ وہ بار بار اس پر دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی، تاریخ ابن کثیر مولانا شبلی کو دستیاب نہیں تھی، آج دنیا میں چھپی ہوئی ہے، گھر گھر موجود ہے۔ مولانا شبلی کو ابن ہشام کی شرح روض العنف دستیاب نہیں تھی، اس زمانے میں شائع نہیں ہوئی تھی، اور بہت سی کتابیں تھیں جو بہت سے مصنفین کے سامنے نہیں تھیں۔ آج وہ ساری کتابیں دستیاب ہو گئی ہیں، آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ اگر اس سارے مواد کو جو آج دستیاب ہے، مخطوطات آج ہر جگہ دستیاب ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کتب خانوں کے مخطوطات اب ڈسک پر آ رہے ہیں، سی ڈیز پر آ رہے ہیں، اور ہر شخص کو ہر جگہ بیٹھے دستیاب ہیں۔ بہت سے مخطوطات ہیں جو لوگوں نے ویب سائٹ پر ڈال دیے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر جرمنی اور فرانس کے مخطوطات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات پہلے نہیں تھی۔ اگر مسلمان اہل علم اس سارے مواد کو سامنے رکھ کر سیرت پر ایک نئے انداز سے کام کریں اور مستشرقین کے مطالعہ سیرت کو سامنے رکھیں، مستشرقین نے جن معاملات کو اعتراض کا نشانہ بنایا ہے وہ مسلمانوں کے سامنے ہوں، تو ان کا جواب بہت آسانی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جواب کے لیے کسی مناظرانہ یا متکلمانہ انداز کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقائق یا اعتراضات مسلمانوں کے سامنے ہوں اور مسلمان اپنی تحریر میں اس انداز سے حضور کی سیرت کو پیش کریں کہ اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ مختلف اسلامی زبانوں میں سیرت پر کام ہوا ہے۔ کل اردو اور عربی اور انگریزی کی بعض کتابوں کا ہم نے تذکرہ کیا، یقیناً اور زبانوں میں بہت کام ہوا ہوگا۔ ترکی اور فارسی میں ہوا ہے، افریقہ کی زبانوں میں یقیناً ہوا ہوگا، انڈونیشی اور ملیشی زبانوں میں کام ہوا ہوگا، ملے میں ہوا ہوگا یقیناً۔ ملے زبان 400-500 سال سے علمی زبان ہے، اس کی ادبیات کی ایک تاریخ ہے۔ ان میں کیا کام ہوا ہے اور ان میں کیا چیز ایسی نمایاں ہے جو اہل پاکستان کے لیے یا اردو داں قارئین کے لیے مفید ہو سکتی ہے؟ ہمارے کام میں اور تحقیق میں کیا چیز ہے جو ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے؟ اس پر پوری دنیا اسلام کے لوگوں کو مل کر ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہیے جو سیرت کے اس پورے کام کو یکجا کرے اور ایک اجتماعی طور پر سیرت کا ایک ایسا نمونہ سامنے لائے جو دنیا اسلام کی طرف سے متفقہ نمونہ ہو۔ اس وقت تک سیرت کی بے شمار کتابیں ہیں اور ہر کتاب اپنی جگہ ایک اونچا مقام رکھتی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سب سے بہتر ہے یا فلاں سب سے بہتر ہے بڑا دشوار ہے۔ ہر کتاب میں بعض خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اور کتابوں سے ممتاز اور نمایاں ہے، لیکن کوئی ایسی کتاب انگریزی یا مغربی زبانوں میں جو پوری امت مسلمہ کی طرف سے سیرت کو دنیا مغرب کے سامنے پیش کرتی ہو ابھی تک موجود نہیں ہے۔ بعض انفرادی مصنفین کی کتابیں ہیں، مارٹن لینس کی کتاب کو بہت سے لوگ بہت اونچا درجہ دیتے ہیں، ڈاکٹر احمد اللہ صاحب کی کتاب فرانسیسی زبان میں ہے، کئی اور کتابیں ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ایک ایسی ٹیم جو 30-40 افراد پر مشتمل ہو اور پوری دنیا اسلام کے ہر علاقے، ہر ثقافت اور ہر
فقہی مسلک کی نمائندگی کرتی ہو اور وہ سیرت پر ایک جامع کتاب تیار کریں جو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کی جائے. یہ کام اہل مغرب وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے کام یونیسکو نے کروائے ہیں. اس طرح کے کام مغربی یونیورسٹیاں بڑے پیمانے پہ کرواتی رہتی ہیں. کچھ دن پہلے ایک امریکی یونیورسٹی اور تل ابیب یونیورسٹی نے مل کر ایک منصوبہ بنایا ہے اسلام پر 40 جلدوں کی تیاری کا. 40 جلدیں اسلام پر تیار کی جا رہی ہیں اور دنیا کے نامور مستشرقین اس میں حصہ لے رہے ہیں. ایسی کوئی چیز دنیا اسلام کی طرف سے نہیں آ رہی. اگر وہ کر سکتے ہیں تو دنیا اسلام بھی یہ کام کر سکتی ہے. لیکن دنیا اسلام نے ابھی اتفاق رائے سے اور اجتماعی سطح پر کام کرنا شاید سیکھا نہیں. ایک اور بڑی بات جو سیرت کے بارے میں مختلف حضرات وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں، مستشرقین نے بھی اس کو بہت زیادہ ہدف بنایا ہے، مسلمانوں میں بھی اس پر کوئی ابھی طے شدہ رائے سامنے نہیں آئی، وہ مختلف راویوں کے بارے میں معلومات کی یکجائی ہے. مسلمانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی مغربی مصنف کسی بات پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس راوی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی بات قابل اعتراض واقدی نے لکھی ہے تو واقدی کمزور ہے، اور اگر واقدی کی کوئی بات ہمیں پسند ہے تو واقدی قابل قبول ہے. یہ طرز عمل غیر محقق کو مطمئن نہیں کر سکتا. اگر مغربی مصنفین واقدی پر اعتراض کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے، واقدی کے حوالے سے کمزور بات کہتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے. جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو راوی کو نظر انداز کر کے قبول کر لیتے ہیں، جو اچھی نہیں لگتی اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اس کے بجائے اگر آج کمپیوٹر کی مدد سے تمام روات کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے اور اس کمپیوٹرائزیشن کی مدد سے راویوں کے درجے متعین کیے جائیں جو تقریباً وہی ہوں گے جو محدثین نے متعین کیے، اس سے مختلف نہیں ہوں گے. محدثین کے دماغ بھی کمپیوٹر سے کم نہیں تھے، لیکن کمپیوٹر سے اس میں ایک نئی جہت پیدا ہو جائے گی، ثقافت کا ایک نیا پہلو اس میں آ جائے گا، اور ان کمپیوٹرز کی مدد سے طے کیا جائے کہ کون سی روایت کس راوی نے تنہا کہی ہو تو قابل قبول ہے، تنہا نہ کہی ہو تو کب قابل قبول ہے، دوسرے کن راویوں سے اس کو کروبریٹ کیا جا سکتا ہو تو قابل قبول ہے. یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، اور انفرادی طور پر کرنے کے بجائے اجتماعی طور پہ جب کیا جائے گا تو اس کی اعتماد اور کریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی. 19ویں صدی میں جو کام ہوا ہے اس کا خاصا حصہ ایک معذرت خواہانہ انداز کا ہے. سر سید کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا، اپنے تمام غیر معمولی عظمت کے باوجود ان کے کام میں ایسے ایسے مقامات ہیں جس سے اتفاق کرنا بڑا دشوار ہے. معذرت خواہانہ رویے ان کے یہاں کئی جگہ ملتے ہیں، بڑے بڑے مصنفین کے یہاں معذرت خواہانہ رویے ملتے ہیں. علامہ شبلی کا میں نے ذکر کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں خود بر صغیر کے اہل علم نے تأمل کیا ہے. بعض محتاط اور مستند اہل علم نے ان مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے جہاں معذرت خواہانہ رویہ جھلکتا ہے. یہ مغربی عروج کی ابتدا کا زمانہ تھا. مسلمان مغربی طاقتوں کے براہ راست قبضے کے زیر اثر تھے، اس کی چکا چوند سے آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں. آج اس کیفیت میں بڑی حد تک کمی آئی ہے. آج خود مسلمان اہل علم میں ایسے بڑی تعداد میں ہیں جو مغربی تصورات سے اتنے ہی واقف ہیں جتنا کوئی مغربی عالم واقف ہو سکتا ہے. اس لیے آج ہم اس بہتر پوزیشن میں ہیں کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے اس معذرت خواہانہ ادب کا ایک تقابلی انداز میں جائزہ لے سکیں. ہمارے جن مصنفین نے مستشرقین کا یا مغربی اعتراضات کا جواب دینا چاہا ان میں سے کئی حضرات مغربی زبانوں سے واقف نہیں تھے. سر سید واقف نہیں تھے، مولانا شبلی واقف نہیں تھے، اس لیے ان تک جو معلومات آتی تھی وہ ترجمے کے ذریعے آتی تھی. کچھ حضرات تھے جو براہ راست مغربی تصورات سے واقف تھے لیکن ان کی اسلامی بنیاد کمزور تھی، اس لیے وہ اسلامی نقطہ نظر کی اس طرح صحیح ترجمانی نہیں کر سکے جو مسلمانوں کی 1300 سالہ روایت کے مطابق ہو. کچھ حضرات جو یہ کام کر سکتے تھے لیکن ان کو وقت نہیں ملا، مثلا مولانا مولوی شاید اس کام کو بہتر کر سکتے، وہ سیرت کے کام کے لیے وقت نہیں نکال پائے. کچھ اور حضرات بھی اس کام کو کر سکتے تھے لیکن ان کی مصروفیات اور انداز کی رہیں.
لیکن آج اس کام کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جو قدیم اسلامی روایت پر ٹھوس اور گہری نظر رکھتے ہوں، مغربی انداز استدلال اور اسلوب نگارش سے واقف ہوں، مغربی مصنفین نے جو لکھا ہے گزشتہ 300-400 سال میں اس پر گہری نظر رکھتے ہوں، اور یہ پورا ذخیرہ جو اب دستیاب ہوا ہے، جو پہلے دستیاب نہیں تھا، 100% دستیاب نہیں تھا، اس کی بنیاد پر ایک دائرۃ المعارف سیرت کا تیار کریں۔ اس دائرۃ المعارف جو علامہ شبلی دائرۃ المعارف نبویہ جس انداز کا لکھنا چاہتے تھے، آج اس انداز کا کام کرنے کے لیے مواقع شاید زیادہ بہتر موجود ہیں، وسائل بھی زیادہ بہتر انداز میں موجود ہیں، لیکن مستشرقین نے جو لکھا ہے اس سے واقفیت تو درکار ہے۔ جہاں واقعتاً کوئی علمی غلط فہمی ہے اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے، لیکن مستشرقین ظاہر ہے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے۔ اس پہ ہمیں شکایت کرنے کا حق نہیں، ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق لکھنے اور کام کرنے کا، سوچنے کا حق ہے، لیکن اگر اس فرق کی وجہ سے ان کے نقطہ نظر میں فرق پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں سے ان کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو یہ حق تو ہونا چاہیے کہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق انہی دلائل اور انہی اسالیب سے کام لے کر سیرت کا صحیح پہلو سامنے لائیں اور سیرت کی صحیح تصویر سامنے لائیں۔ ان کے مزاج میں چونکہ یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگوں کے عزائم اور نیتوں کے بارے میں فیصلے کرنے کو حق بجانب سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں کیا تھا، وہ یہ بھی جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تابعین کے عزائم اور محرکات کیا تھے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کن عزائم سے صحیح بخاری مرتب کی۔ ان چیزوں کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں ایمان اور صحیح عقیدے کی جڑ بٹھا دے تو عقیدہ درست ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ جو چیزیں کوئی نہ کوئی بنیاد رکھتی ہیں یا واقعتاً غلط فہمی کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں، ان اسباب کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمان علماء میں، سیرت نگاروں اور محدثین میں دو بڑے اسالیب سے عموماً کام لیا گیا، ایک اسلوب روایت، ایک اسلوب درایت۔ محدثین عموماً اسلوب روایت پر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی کسی روایت کے خارجی اسباب اور خارجی دلائل کہ اس کے راوی کون ہیں، ان کے راویوں کا سلسلہ متصل ہے کہ نہیں ہے، راویوں کا کردار کیا ہے، راویوں کی سمجھ بوجھ اور حافظہ کس درجے کا ہے، ہر راوی کی ملاقات اپنے پچھلے راوی سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر یہ چیزیں ساری 100% محدثین کے قاعدے کے مطابق ہوں تو محدثین اس روایت کو روایتی اعتبار سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اصول درایت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اصول درایت سے زیادہ کام لیا ہے یا تو مورخین نے یا فقہا نے کہ وہ اس کے داخلی شواہد پر بھی غور کرتے ہیں کہ کیا داخلی شواہد کی روح سے بھی وہ روایت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ بعض محدثین نے ان دونوں اسالیب سے کام لیا ہے، بعض نے ایک سے کام لیا ہے۔ آج ان دونوں اسالیب کے علاوہ مغربی اسلوب تحقیق بھی ہمارے سامنے ہے۔ بہت سے لوگ مغربی دنیا میں اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کی تربیت لے کے آئے ہیں۔ تاریخی تحقیق کا جو مغربی اسلوب ہے اس سے لوگوں نے واقفیت باہم پہنچائی ہے، اس کی تربیت حاصل کی ہے۔ اگر ان تینوں کو ملا کر محدثین کے اصول روایت، فقہا اور مورخین کے اصول درایت اور جدید اجتماعی علوم اور انسانی علوم کا اسلوب تحقیق، ان تینوں سے کام لے کر سیرت کے ذخیرے پر نظر ڈالی جائے اور اس کو اثر نو مرتب کیا جائے تو یہ وہی شکل ہوگی جو محدثین کے یہاں پہلے سے موجود ہے۔ محدثین نے سیرت کا جو نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس تحقیق کا نتیجہ محدثین کے ان نتائج سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا، لیکن جو حضرات اس اسلوب سے مانوس ہیں، اس اسلوب کی کارکردگی اور افادیت کے قائل ہیں، ان کو ایک ایسی بنیاد مل جائے گی جس کی وجہ سے وہ سیرت کے ذخائر کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا اور یہ نئی تحقیق جب سامنے آئے گی اور قدیم محدثین اور مستند سیرت نگاروں کی تحقیقات کی تائید ہوگی تو قرآن مجید کے اس اعلان کا ایک مظہر ہوگی
لیتبین لہم انہ الحق، اللہ تعالیٰ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ان کے لیے ثابت کر دے گا کہ یہی پیغام حق ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس آیت کی تصدیق کا ایک ذریعہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور سنت ثابتہ اور متواترہ سے جو بنیادی چوکٹا سیرت کی معلومات کا ملتا ہے وہ ہمارے سامنے ہو، اس کو ہم معیار اور مستند قرار دیں۔ جو چیز شان نبوت سے ہم آہنگ ہو اس کو قبول کیا جائے، جو شان نبوت سے ہم آہنگ نہ ہو اسے قبول نہ کیا جائے۔ تاریخی تحقیق کے وہ قواعد، ضوابط اور معیارات جو محدثین کے اصول کے مطابق ہیں اور جدید تاریخی تنقید اور تحقیق کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، ان دونوں کو پیش نظر رکھا جائے اور سیرت نگاروں کی متفقہ آراء سے کام لیا جائے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس پر سیرت نگار اتفاق رکھتے ہیں، محدثین بھی، سیرت نگار بھی اور مورخین بھی، وہ ان تمام تفصیلات سے اتفاق رکھتے ہیں۔ آج اگر کچھ محققین بعض معاملات پہ کوئی نئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ کسی کی انفرادی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر سیرت کی مسلسل اور متواصل روایت کو مشکوک ٹھہرانا یہ درست نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے مغربی اصول تنقید سے کام لیا یا لینا چاہا، ان میں پہلا نام تو سر سید کا ہے، مولانا شبلی کا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں اکرم ضیاء العمری جو عراق کے بڑے محقق تھے، شیخ ابو زہرا، مولانا مودودی، ان حضرات نے مغربی اسلوب تحقیق سے کام لینے کی کوشش کی۔ اخیر میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس سے کام لیا، لیکن یہ ساری کی ساری انفرادی اور جزوی کاوشیں ہیں۔ ان میں سے ہر کاوش کے بعض پہلو بڑے نمایاں اور بہت قابل قدر ہیں، لیکن بعض پہلو ایسے ہیں جس پر مزید نظر ثانی اور غور کی ضرورت ہے۔ اس لیے اجتماعی کام کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے، اور مسلمان امت کے ذمے ایک فرض کفایہ ہے کہ وہ سیرت کا ایک ایسا اجتماعی کام سامنے لائے جس میں ان تمام حقائق اور نتائج سے کام لیا گیا ہو۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت کے بعض نئے میدان اور نئے موضوعات 20ویں صدی میں سامنے آئے ہیں، اور وہ میدان اور موضوعات ایسے ہیں جس پر ابھی کام کا آغاز ہوا ہے۔ جو مواد ہے قدیم سیرت نگاروں کا، وہ ایک ماخذ اور مصدر کے طور پہ تو کام دے سکتا ہے، لیکن اس مواد میں معلومات کی وہ ترتیب نہیں ہے جس سے ان نئے موضوعات پر کام لیے جا سکیں۔ مثال کے طور پر میں نے سیاسیات سیرت کا حوالہ دیا تھا، عسکریات سیرت کی مثال دی تھی، سیرت کی سفارتکاری اور ڈپلومیسی کی مثال دی تھی، وثائق سیرت کی مثال دی تھی، اجتماعیات سیرت اور نفسیات سیرت کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پر آج کام کا آغاز ہوا ہے، اور 20ویں صدی کے کام میں اشارے ملتے ہیں، ابتدائی خطوط ملتے ہیں ان کاموں کے جن کو آج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات مغربی مصنفین نے بھی تسلیم کی ہے۔ یہ سیمینار جس کا میں نے ذکر کیا، جو 10 مقالات کا مجموعہ شائع ہوا ہے، اس سیمینار کے منتظمین نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ محمد's biography is about to set off to new horizons۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری اب نئے آفاق کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی نظر میں نئے آفاق کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ہمارے سامنے جو نئے آفاق ہونے چاہیے ان میں سے بعض کی نشاندہی میں نے کل اور پرسوں کی گزارشات میں کی تھی۔ ماضی میں علماء اسلام نے مشکل القرآن کے نام سے ایک فن مرتب کیا۔ قرآن پاک کی تفسیر کے وہ معرکۃ الآراء مسائل جس کے بارے میں اختلاف رائے رہا، اور اس اختلاف رائے کو رفع کرنا آسان کام نہیں تھا، ان خاص مسائل کو الگ یکجا کر کے مشکل القرآن کے نام سے ایک فن مفسرین قرآن نے مرتب کیا۔ اس پر بہت سے لوگوں کی کتابیں ہیں، ہمارے برصغیر کے مولانا انور شاہ کشمیری کی بھی ایک کتاب ہے۔ اسی طرح سے محدثین نے مشکل الحدیث کے نام سے ایک فن مرتب کیا، اور احادیث کے ذخائر میں وہ مسائل جو بہت معرکۃ الآراء ہیں
اور ان اختلافات کو رفع کرنا بہت مشکل ہے، ان کو ایک الگ فن کے طور پر مرتب کیا اور اس کا خصوصی مطالعہ کیا۔ اسی طرح خیال ہوتا ہے کہ ایک مشکل السیرت بھی ایک فن ہونا چاہیے، اور مشکل السیرت کے فن میں وہ معاملات و مشکلات کہ جس میں بہت سا اختلاف رائے ہے، اس کو حل کرنے کی کیا تدبیر ہونی چاہیے اور یہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس پر بڑے اجتماعی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، میں اس فن کا آدمی نہیں ہوں، لیکن بطور سیرت کے طالب علم کے جو چند مسائل سامنے آئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ بگوی صاحب اس فن کو بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور عرب کے مختلف مقامات پر الگ الگ تقویمیں رائج تھیں۔ ہر بڑے قبیلے میں ایک کیلنڈر یا تقویم رائج تھی۔ کسی بڑے واقعے سے کیلنڈر شروع ہو جاتا تھا اور اس کے حساب سے سن کا شمار ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب ابرہہ کا واقعہ ہوا، عام الفیل ہوا، تو مکہ میں عام الفیل کے نام سے کیلنڈر شروع ہو گیا۔ کچھ پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ شروع ہو گئے۔ اسی طرح سے بعض ایسے قبائل جو اپنی جگہ بہت انفرادیت رکھتے تھے، ان کے اپنے اپنے کیلنڈر تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ شمسی کیلنڈر کی پیروی کرتے تھے، کچھ قمری کیلنڈر کی پیروی کرتے تھے۔ شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر میں 12 دن کا ہر سال فرق پڑ جاتا ہے۔ اس طرح سے عرب کے مختلف مقامات پر مختلف تاریخیں اور مختلف کیلنڈر چل رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی 2 کیلنڈر تھے، مکہ میں بھی 2 کیلنڈر تھے۔ اب جب ایک صحابی یا ایک راوی کو بات بیان کرتے ہیں کہ فلاں واقعہ فلاں سن کے فلاں مہینے میں ہوا، تو وہ ان میں سے کسی ایک متعین تقویم کے مطابق تاریخ کا تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرے صحابی یا دوسرے راوی جو اسی یا کسی اور واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں واقعہ ہوا، وہ کسی اور تقویم کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس تعارض کو حل کیسے کیا جائے؟ ایک طریقہ تو روایت کا طریقہ تھا، اصول روایت کا، جو محدثین نے اپنایا کہ جس روایت کے راوی مضبوط ہیں اس روایت کو ترجیح دی جائے۔ لیکن یہ مسئلہ محض راویوں کے حفظ اور راویوں کے کردار سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ایک راوی کے کردار بہت مضبوط ہے، روایت کے سارے راوی حفظ میں بھی مضبوط ہیں، لیکن وہ ایک خاص کیلنڈر اور تقویم کے لحاظ سے تاریخ متعین کر رہے ہیں، ایک دوسری روایت کے راوی بھی اسی طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسری تقویم سے واقعہ بیان کر رہے ہوں، تو ان کو محض راویوں کی ترجیح سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ علم روایت کی روح سے حل نہیں ہوگا، علم درایت کی روح سے بھی نہیں ہوگا۔ علم درایت کی روح سے آپ زیادہ سے زیادہ انٹرنل ایویڈنس لیں گے کہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندرونی شواہد کون کون سے ہیں۔ اندرونی شواہد سے تقویم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم تقویم کے ماہرین اور سیرت نگار یہ مل کر پہلے اس دور کی تقویموں کا جائزہ لیں کہ اس دور میں کون کون سی تقویمیں رائج تھیں۔ کچھ حضرات نے، زمباور کا نام مشہور ہے، وسٹرن فیلڈ کا نام مشہور ہے، بعض اور لوگوں کے نام ہیں، انہوں نے قدیم واقعات کی تقویمیں بنائی ہیں۔ وہ تقویمیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی لیے مختلف ہیں کہ ایک راوی ایک تقویم کے لحاظ سے سن بتاتا ہے، دوسرا راوی دوسری تقویم کے لحاظ سے سن بتاتا ہے۔ ان دونوں کو محض حساب سے بھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض اہم واقعات کے سنین کے بارے میں اختلاف ہے۔ عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 21 اپریل 570 عیسوی میں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جون 571 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 572 میں ہوئی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ 569 میں ہوئی، کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ 568 میں ہوئی۔ اب یہ اختلافات گریگورین کیلنڈر کے حساب سے تو ہوئے ہیں، ہجری کیلنڈر جو مسلمانوں میں بعد میں متعین ہوا اس کی روح سے اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے، اور جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے لیے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، وہ دنوں، مہینوں، سالوں کے حساب سے متعین ہے۔ اب یا تو اس حساب سے گریگورین کیلنڈر کو پروجیکٹ بیک کر کے دیکھا جائے، ایک شکل تو یہ ہے، ایک شکل یہ ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ جن صحابہ نے حضور کی عمر مبارک یہ بیان کی ہے انہوں نے کس تقویم کے اعتبار سے بیان کی ہے۔
مکے کی تقویم کے اعتبار سے یا مدینے کی تقویم کے اعتبار سے. اس کا تعین ہونے کے بعد اس کو گریگورین کیلنڈر سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے. دو تقویموں کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو توقیت میں ہوا کرتا تھا وہ کبیسہ یا نسی کا ہوتا تھا. قرآن مجید میں کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی کفر کی ایک بڑھی ہوئی شکل ہے. نسی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ قریش مکہ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا کہ مہینوں کی اور تاریخوں کا تعین وہ کریں. اس میں بہت سارے محرکات تھے، ایک تقویموں کا مختلف ہونا بھی، ہجری اور قمری اور شمسی دونوں تقویموں کا ایک ساتھ چلنا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب ان کے تجارتی قافلے گزرا کریں تو وہ سیف مہینوں میں گزریں. سیف مہینے 4 تھے، ذوالقعدہ، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. جب ان کے قافلے گزریں تو یہ مہینے ہوں، جب دوسروں کے قافلے آئیں تو یہ مہینے نہ ہوں، تاکہ ان کو لوٹ مار کی آسانی ہے. اب اس کے لیے اگر یہ اختیار ان کے ہاتھ میں ہو کہ وہ یہ طے کریں کہ اس سال ذوالحجہ 40 دن کا ہوگا تاکہ یا محرم 40 دن کا ہوگا، تاکہ ان کا قافلہ جو ابھی راستے میں ہے اور ابھی پہنچ نہیں پایا اس کو 10 دن اور مل جائیں اور وہ آسانی سے پہنچ پائے. اسی طرح سے جب اشہر حرم کا آغاز ہو تو وہ یہ کہیں کہ اشہر حرم سے جو پہلے کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ ہم دوسرے کے قافلے کو لوٹ سکیں. یہ بھی ایک بڑا سبب تھا مہینوں اور تاریخوں میں کمی بیشی کرنے کا. یہ ساری چیز پیش نظر ہو تو پھر مشکل السیرت کے اس مسئلے کو، اس طرح کے اور مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. ایک اور کام جو اس دور میں ہمیں کرنا چاہیے وہ 20ویں اور 19ویں صدی میں شروع کیے جانے والے کئی ایسے کام ہیں جو کسی وجہ سے نامکمل رہ گئے اور آج ان کی تکمیل کے اسباب اور وسائل ہمارے پاس زیادہ موجود ہیں. کل ایک دوست نے پوچھا تھا سوال میں کہ سر سید جس کتاب کو 4 جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے اس کی 3 جلدیں آپ کیوں نہیں لکھتے؟ اس کا جواب میں نے عرض کیا تھا کہ سر سید نے جن حالات میں وہ کتاب لکھی آج وہ حالات نہیں رہے. وہ اعتراضات جو سر ولیم میور نے کیے تھے وہ اب لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، اب وہ پرانے ہو گئے، اذکار رفتہ ہو گئے. آج وہ اعتراضات مغربی دنیا میں لوگ نہیں دہراتے، اس لیے وہ اعتراض چونکہ ختم ہو گیا اس لیے اس کا جواب اب دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ گڑے مردے اکھاڑنے کے مترادف بات ہوگی. لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ جو واقعتاً بڑے مفید اور ضروری تھے جو نامکمل رہ گئے اور ہمیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پر قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے سیرت کے بعض ایسے نئے پہلو تلاش کیے اور اس کا مغربی تاریخ کے مماثل اور متقابل حالات سے تقابل کیا اور سیرت کی عظمت کے بعض نئے پہلو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے. ایک جگہ انہوں نے بہت تفصیل سے وہ اعداد و شمار جمع کیے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غزوات میں لوگ کام آئے، مسلمانوں کی طرف سے بھی غیر مسلموں کی طرف سے بھی، اور ایک ایک غزوے کے اعداد و شمار قدیم کتابوں سے جمع کیے اور یہ ثابت کیا کہ جو مسلمان اس میں کام آئے ان کی تعداد 200 سے زائد نہیں ہے. جو مسلمان دھوکے سے شہید کر دیے گئے ان کی تعداد بھی 100 کے قریب ہے. دشمن کے مقتولین جو میدان جنگ میں کام آئے ان کی تعداد 250 سے زیادہ نہیں ہے. اس میں ان 250 میں بنی قریظہ کے مقتول شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ ایک نیا رجحان یا نیا پہلو سامنے آیا ہے جو قابل غور ہے. یہ سارے لوگ جن کی تعداد مشکل سے 500 550 بنتی ہے، اس قربانی سے جو تبدیلی آئی جس کی طرف ڈاکٹر احمد اللہ صاحب نے اشارہ کیا کہ 10 مربع میل چوڑی اور 15 مربع میل لمبی ریاست سے آغاز ہوا جو چند مربع میل سے زیادہ نہیں تھی، اور پھر 300 پونے 300 مربع میل روز کے حساب سے اس ریاست میں توسیع ہوئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم تھی. اتنی بڑی حکومت کو قائم کرنے میں اور ایسی غیر معمولی تبدیلی لانے میں، اتنے غیر معمولی انقلاب کو قائم کرنے میں، اگرچہ انقلاب کا لفظ کوئی خوشنما لفظ نہیں ہے لیکن ایک ہمگیر تبدیلی کو لانے میں اتنی معمولی قربانی کہ 500 آدمی کام آئے ہوں،
یہ کوئی قابل ذکر قربانی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے جنگوں کے اعداد و شمار جمع کیے ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری کے زمانے میں دوسری جنگ عظیم تو نہیں ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم میں جو کل لوگ مارے گئے ان کی تعداد 73,38,000 تھی۔ اس 73,38,000 انسانی آبادی کو قتل کر کے حاصل کیا ہوا؟ کوئی مثبت نتیجہ کیا نکلا سوائے اس کے کہ دنیا اسلام کے مسلمانوں کو غلام بنایا گیا، دنیا اسلام کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، ایک بڑی سلطنت کے درجنوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس طرح سے تمام واقعات کو جمع کیا جائے اور جو ریاستیں مختلف علاقوں میں قائم ہوئیں یا جو انقلابات مختلف علاقوں میں آئے ہیں ان کا تقابل اس تبدیلی سے کیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پائی، تو تحقیق کا ایک نیا موضوع ہوگا اور ایک نئے انداز سے اسلام کی انسانیت کو اور اسلام کے متمدن اور مہذب ہونے کے پہلو کو زیادہ کامیابی سے ہم نمایاں کر سکیں گے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر آج افغانستان اور عراق تک مسلمانوں کے ہاتھوں اتنے غیر مسلم نہیں مارے گئے جتنے دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے، تو شاید یہ درست ہوگا، بلکہ اس کا 2% بھی نہیں ہوں گے، 5% بھی نہیں ہوں گے۔ جن موضوعات پر آج نیا کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں ادارات سیرت یا سیاسیات سیرت کا ایک نیا پہلو ہے جس پر 20ویں صدی میں ایک نئے انداز سے کام کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اس سے پہلے 2 کتابیں جن کا میں تفصیلی تذکرہ کر چکا ہوں، خزاعی کی تخریج الدلالات السمعیہ اور عبدالحی کتانی کی تراتیب الاداریہ، ان کتابوں میں وہ معلومات موجود ہیں، لیکن ان معلومات کی حیثیت ایک متفرق ڈیٹا کی ہے، ایک متکامل اور مربوط تصویر کی نہیں ہے۔ یہ کام 20ویں صدی میں شروع ہوا لیکن پائے تکمیل کو نہیں پہنچا بھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے کوشش کی کہ سیرت النبی کی 7ویں جلد عہد نبوی کے نظام حکومت اور نظام ریاست پر مرتب کریں، لیکن وہ کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ مولانا مودودی صاحب کے ذہن میں تھا کہ سیرت النبی کی اپنی سیرت کی 3ری 4تھی جلد میں اس کام کو کریں گے، وہ اس کا آغاز بھی نہیں کر پائے۔ کچھ اور حضرات نے بھی کام کیا ہے لیکن وہ ابتدائی خطوط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک استاد نے اس پر کتاب لکھی ہے، کراچی یونیورسٹی میں کتاب ایک استاد ڈاکٹر نثار احمد نے لکھی تھی، لیکن یہ کام کا آغاز ہے۔ اس کے لیے مواد اتنی فراوانی سے اب دستیاب ہو گیا ہے کہ اس مواد کو سامنے رکھ کر ایک مربوط اور متکامل نقشہ عہد نبوی کی ریاست کا ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں مستشرقین نے بھی بہت کچھ کہا ہے اور ابھی مسلمانوں کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جن جن حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط تحریر فرمائے، یقیناً یہ ان ملکوں کی تاریخ میں بھی ایک اہم واقعہ ہوگا کہ عرب کے ایک گوشے سے ایک شخص تبلیغی خط دنیا کے ایک بہت بڑے فرما روا کو لکھتا ہے۔ ان کی تاریخ میں ان واقعات کو کس انداز سے دیکھا گیا اور کس انداز سے بیان کیا گیا، اس پر کچھ مواد سامنے آیا ہے، بعض لوگوں نے معلومات کو جمع کیا ہے، لیکن ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور اس دور کے اگر کوئی مصادر اور وسائل موجود ہیں تو ان سے کام لے کر اس نقشے کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی معاشی زندگی کیسی تھی، جو معاشی اصلاحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائیں وہ کن ترتیبات کے ساتھ قائم فرمائیں، کس تدریج کے ساتھ قائم فرمائیں، اور بالآخر ماضی میں کیا تھا اس کی شکل آخر میں کیا ہوئی۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس دور کے لحاظ سے ناگزیر ہے۔ آج کل کا دور معاشیات کا دور ہے، آج ہر چیز معاشیات کے نقطہ نظر سے دیکھی جا رہی ہے۔ کسی بھی تعلیم، کسی بھی نظام اور کسی بھی تصور کا قابل عمل ہونا یا ناقابل عمل ہونا اس کے معاشی نظام اور معاشی تعلیم کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربوں کے مالی نظام پر غور کریں کہ عربوں میں مالی نظام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسلام نے جس ربا کو حرام قرار دیا
وہ ربا تھا جو عرب میں اسلام سے پہلے رائج تھا. گویا وہ کوئی ایسا ربا تھا جو آج نہیں پایا جاتا. اگر ایسا ہے اس کا ثبوت ہونا چاہیے, اور اگر یہ وہی ربا تھا جو آج پایا جاتا ہے تو اس کی نوعیت کیا تھی اور آج کے ربا کی نوعیت کیا ہے. یہ خود دنیا اسلام کے بعض عملی مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے. اور یہ بات اتنی کثرت سے کہی گئی پچھلے چند سالوں میں, اور اتنے اعلیٰ سطحوں سے کہی گئی کہ جس کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے. اور سیرت کے طلباء اور سیرت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ تحقیق کر کے بتائیں کہ عہد نبوی میں مالی نظام اسلام سے پہلے کیا تھا, حضور کے زمانے میں کیا اس میں اصلاحات آئیں, اور جس ربا کی حضور نے ممانعت فرمائی اس کی نوعیت اور طریقہ کار کیا تھا. جب ترمیم اور اصلاح فرمائی تو اس کے بعد کیا شکل سامنے آئی. پھر مکہ مکرمہ اور طائف میں جو تجارتی سرگرمیاں تھیں, جس کا بڑا حصہ سود کی بنیاد پر ہوتا تھا اسلام سے پہلے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سود کو پھر بالآخر حرام قرار دیا اور ان تمام دعاوی کو کالعدم قرار دیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. اس کی پوری تفصیل اور اس کا نقشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ بات نہ صرف اس دور میں سود کی حرمت کی معنویت کو جاننے کے لیے ضروری ہے, بلکہ دور جدید میں بلا سودی تجارت اور بلا سودی معیشت کا جو بھی نقشہ مرتب کیا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں جب آغاز ہوا اس کے بارے میں ایک مکمل اور مفصل نقشہ ہمارے سامنے ہو جو ہر قسم کے شک و شبے اور تعامل سے بالا تر ہو. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی سرگرمیوں کی طرف میں نے ذکر کیا تھا, اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے مدینہ منورہ میں ایک تجارتی بالادستی قائم کر رکھی تھی. تجارت اور بازار ان کے کنٹرول میں تھے, مدینے کی معیشت بالآخر ان کے کنٹرول میں آ گئی تھی, اور مدینہ منورہ کی بہت سی زمینوں کے وہ مالک بن گئے تھے اسی سود کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کو حرام قرار دیا تو یہودیوں کی اس بالادستی کو ختم کرنے کے لیے ربا الفضل کو بھی آپ نے حرام قرار دیا. ربا الفضل کی نوعیت کیا تھی, اس کی حکمتیں کیا تھیں, اس کی حرمت کے نتائج اور تضمنات یا امپلیکیشنز کیا تھے, اس پر آج کل کے معاشی نقطہ نظر سے غور کرنے کی ضرورت ہے. سیاسیات سیرت میں ایک اہم پہلو جس کی طرف مختصر اشارہ میں نے کیا تھا وہ قبائل سے تعلقات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے تعلقات قائم فرمائے, اور ان تعلقات کو تبلیغ اسلام اور دعوت اسلام کے فروغ کے لیے آپ نے استعمال کیا. لیکن ان تعلقات کا پس منظر کیا تھا, اس میں سے ایک کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن امیہ الضمری کو کیوں سفیر بنا کر نجاشی کے یہاں بھیجا. وہ پس منظر سامنے ہو تو ان کے انتخاب کی معنویت اور حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے بعض واقعات ہیں جو جس انداز سے بیان ہوئے ہیں ان سے ان کی حقیقی حکمت کا اندازہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. عام طور سے مشہور ہے کہ ہجرت حبشہ جو ہوئی وہ کفار مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے ہوئی. ایک حد تک یہ بات درست ہے. ہجرت حبشہ میں یہ پہلو یقیناً تھا کہ کفار مکہ کے مظالم سے مسلمانوں کو بچایا جائے, لیکن اس میں بعض ایسے پہلو بھی ہیں جس پر مزید غور و خوض کی ضرورت ہے. جو حضرات حبشہ ہجرت کر کے گئے ان میں بہت سے وہ حضرات شامل نہیں تھے جو مکہ مکرمہ میں پس رہے تھے, جن پر دن رات مظالم ہو رہے تھے. حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر صدیق آزاد کر چکے تھے, وہ حبشہ ہجرت کر کے نہیں گئے, آزاد ہونے کے بعد بھی نہیں گئے. عمار ابن یاسر مدینہ منورہ میں مظلومین میں شمار تھے لیکن کسی کے غلام نہیں تھے, وہ ہجرت کر کے نہیں گئے. اس کے برعکس بعض ایسے صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے جو عرب میں ایک سرداری کا مقام رکھتے تھے. حضرت جعفر طیار, عبد المطلب کے پوتے, ابو طالب کے صاحبزادے اور قبیلہ بنی ہاشم کے بہت نمایاں افراد میں تھے, وہ گئے ہجرت کر کے. اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے ایک متبادل دارالہجرت کی تلاش شروع کر رکھی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں شاید یہ آیا کہ حبشہ کو ایک دارالہجرت کے طور پر ایکسپلور کیا جائے کہ وہاں اس کے امکانات کیا ہیں. اس لیے اس میں کچھ صحابہ تو وہ گئے جو واقعتاً مظلوم تھے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے جیت صف اول کے صحابہ بھی گئے جو مسلمان کمیونٹی میں, مختصر مسلمان امت میں قائدانہ مقام رکھتے تھے, اور وہاں جا کر ذمہ داروں سے بات کر سکتے تھے اور اس بات کا جائزہ لے سکتے تھے کہ ہجرہ
ہجرت کے لیے حبشہ ایک موزوں جگہ ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس میں 3 عشرہ مبشرہ بھی شامل، حضرت عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر ابن عوام، اور قریش کے ایک اور بڑے سردار ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ۔ یہ 4 وہ حضرات تھے جو اس طرح مظالم کا شکار نہیں تھے جس طرح کے مظالم کا شکار اور بہت سے لوگ تھے۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو جہل کے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فاتح شام، یہ سب حضرات ہجرت کر کے شام گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا جس کا ہدف یہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ جا کے وہاں دیکھیں۔ بہت سے حضرات اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں گئے، طویل عرصہ وہاں مقیم رہے، بہت سے ان میں سے مدینہ منورہ ہجرت کے کئی سال بعد واپس آئے۔ بعض کی زندگی میں ذوالہجرتین کا لقب ملتا ہے، جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، اور یہ دونوں ہجرتیں ابو طالب کی زندگی میں ہوئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی اور سرپرست تھے، جن کی موجودگی اس بات کی ضامن تھی کہ قریش کی طرف سے کوئی ایسا بڑا اقدام نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض اس انداز کی چیز نہیں تھی جس انداز سے عام طور پہ بیان ہوئی ہے، بلکہ اس کے نئے پہلو سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے سیاسیات یا قبائلیات سیرت میں، جغرافیہ سیرت میں بعض غزوات کی تاریخ اور محل وقوع بڑی سگنیفیکنٹ اور بڑی اہم ہے۔ غزوہ صلح حدیبیہ کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ فتح مبین ہے۔ فتح مبین کیسے ہے اور کیوں ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا مختصر سا، کہ صلح حدیبیہ فتح خیبر کا مقدمہ ثابت ہوئی، اور فتح خیبر فتح مکہ کا مقدمہ ثابت ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بغیر فتح خیبر نہیں ہو سکتی تھی، اور فتح خیبر کے بغیر فتح مکہ ممکن نہیں تھی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی کڑیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیر معمولی مبصرانہ اور مدبرانہ انداز کو بتاتی ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا۔ جیو پولیٹیکل سینس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کرنا کہ یہود و نصارہ جزیرہ عرب میں نہ رہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کفار مکہ کو نیوٹرلائز کر کے، غیر جانبدار کر کے، خیبر کے یہودیوں کے خلاف فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوئی۔ فتح مکہ کی تمہید اس طرح ثابت ہوئی کہ جو انیشیٹو تھا وہ قریش کے ہاتھ سے نکل گیا۔ قریش کو جو یہ اعتماد تھا کہ مسلمان مدینہ کو خالی چھوڑ کر ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے، وہ ختم ہو گیا۔ خیبر کے یہودیوں کا زور توڑ دیا گیا، اور ایک قدیم اور روایتی دشمن کو محفوظ اور باعزت راستہ دے کر اپنا مقصود حاصل کیا گیا۔ یہ بھی سیرت کا ایک بنیادی ہدف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنگ میں دشمن کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا تھا، اور صحابہ نے اس کا مشورہ بھی دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں لوگ اسلام لے آئیں۔ گویا دشمن کا صرف زور توڑنے پر اکتفا کیا، اور اصل توجہ دعوت اور تبلیغ کے ہدف پر رہی۔ اس میں صرف ایک استثناء غزوہ احزاب کا ملتا ہے، جس میں دشمن کے فوجیوں کو بڑی تعداد میں سزائے موت دی گئی، لیکن وہ سزائے موت کتنے لوگوں کو دی گئی اس کے بارے میں قدیم سیرت نگاروں میں سے ایک نے 34 تعداد بتائی ہے، ایک نے 43 بتائی ہے، ایک نے 200 بتائی ہے، ایک نے 400 بتائی ہے۔ اب صحیح تعداد ان میں سے کیا ہے؟ وہ 400 ہے کہ 200 ہے کہ 43 ہے کہ 34 ہے، یا 800 ہے جیسا کہ ایک اور سیرت نگار نے بتائی ہے؟ اس پر کچھ حضرات نے شک کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی بتائی گئی، یہ تعداد تھوڑی تھی۔ کتنے لوگ تھے یہ ابھی تحقیق ہونی اس کی ضرورت ہے۔ یہ سیاسیات سیرت اور قبائلیات سیرت کے بعض پہلو ہیں جس پر کچھ کام ہو سکتا ہے۔ ایک اور پہلو جس پر کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ کام ہونا چاہیے، وہ مستقبلیات سیرت کا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو بڑی غیر معمولی
ہر روایت غیر معمولی ہے، حضور کا ہر ارشاد غیر معمولی ہے، یہ کہنا تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ غیر معمولی ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے غیر معمولی ہے کہ اس میں بعض عجیب باتیں بیان فرمائی گئی ہیں جو پہلے لوگوں کے علم میں نہیں تھیں، آج بھی بہت سے لوگوں کی توجہ اس پر نہیں ہے۔ بعض احادیث میں اہل مغرب پر کچھ تبصرے کیے گئے ہیں۔ اہل مغرب کو اس زمانے میں یا تو روم کہا جاتا تھا یا بنی الاصفر کہا جاتا تھا، عام اسلامی اصطلاح ان کے لیے بنی الاصفر تھی، یعنی زرد قوم کی اولاد۔ بنی الاصفر سے مراد ہوتے تھے اہل یورپ اور خاص طور پہ رومنز، یہ احادیث میں یہ اصطلاح ملتی ہے۔ امام مسلم نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن العاص ایک جگہ تشریف فرما تھے، حضور کے ایک صحابی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور دوران گفتگو یہ بیان فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا میں رومیوں کی کثرت ہو جائے گی، یعنی اہل یورپ کی کثرت ہو جائے گی۔ اب کثرت تعداد کی بھی ہو سکتی ہے اور وسائل کی بھی ہو سکتی ہے، کثرت کیفیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کمیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اثر رسوخ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور زور اور طاقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں سب کی گنجائش ہے، کس طرح کی کثرت ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کثرت کے بعض نمونے ہمارے سامنے ہیں اور بعض شواہد اور مظاہر ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ ابصر ما تقول، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، ابصر ما تقول۔ انہوں نے کہا کہ اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے دوبارہ اس بات کو دہرایا۔ اس پر حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ اچھا اگر تم نے یہ کہا ہے تو پھر میری بات بھی سنو۔ اور عمر بن العاص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو عرب کے 4 عقل مند ترین انسان مانے جاتے تھے۔ 4 آدمی تھے جن کو دہات العرب کہا جاتا تھا کہ عرب کے داہیہ ہے، داہیہ کہتے ہیں بڑے غیر معمولی عقل مند اور ظہیر انسان کو۔ عمر بن العاص کا شمار ان 4 میں سے ایک تھا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میری بات سنو، لئن قلت ذلك، اگر تم نے یہ بات کہی ہے، ان فیہم لخصالا 4، اہل روم میں 4 خصوصیات ہیں، اس لیے وہ اکثر الناس ہو جائیں گے۔ انہم احلم الناس عند فتنہ، جب وہ کسی فتنے کا شکار ہوتے ہیں تو بہت ٹھہراؤ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، حوصلہ نہیں ہارتے۔ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَہ، جب کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو بہت جلدی اس کے اثر سے نکل آتے ہیں، اس کے اسپیل سے بہت جلدی نکل آتے ہیں۔ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، اور اگر ایک مرتبہ شکست ہو جائے کسی جنگ میں تو بہت جلد دوبارہ حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، اور اپنے مسکین، یتیم اور ضعیف کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وَخَامِسُهُمْ حَسَنَةٌ جَمِیلَہ، اور 5ویں ایک بڑی خوبی ہے، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ، اور بادشاہوں کو ظلم سے روکنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ یا آج کل ڈیموکریٹک جو، یہ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہوا ہے۔ اس طرح کے بے شمار تبصرے ہیں جو احادیث میں اہل یورپ اور اہل مغرب کے بارے میں ملتے ہیں، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مغرب کی اس اہمیت سے واقف تھے اور اس سے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً متنبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ نہر سویز کی طرح کی ایک نہر بنوا لیں، بحر متوسط اور بحر قلزم کے درمیان ایک بحری راستہ بنوا لیں۔ تو آپ نے سختی سے اس سے منع کیا اور کہا کہ تم یہ نہ کرو، اور وجہ یہ بیان کی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو بنی الاصفر تمہارے گھروں کے صحن سے تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، یعنی یورپ کے اثرات تمہارے گھروں کے اندر پہنچ جائیں گے۔ یہ نہر سویز کی پیشرو نہر کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ نہر سویز کے بننے کے بعد کے زمانے میں کیا ہوا اور پہلے کیا تھا اور اس کے اثرات کیا ہوئے، تو سیدنا عمر فاروق کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو حقائق اور واقعات سیرت کے ہیں، حدیثی کتابوں میں ہیں، سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کو جمع کر کے ایک نئے انداز سے موجودہ دور کی سیاست اور اسلامی امت کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
ایک اور چیز جس کی طرف مختصر سا اشارہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سی احادیث اور سیرت کی کتابوں میں قدیم مذہبی اور آسمانی کتابوں کے حوالے بیان ہوئے ہیں کہ تورات میں یہ آیا ہے، حدیث انجیل میں یہ آیا ہے، قدیم آسمانی کتابوں میں یہ آیا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو مستند احادیث میں آئی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو تابعین کے ذریعے آئی ہیں، اور بڑا حصہ وہ ہے جو ان تابعین کے ذریعے آیا جو اسرائیلیات کی روایت کیا کرتے تھے۔ اگر اسرائیلیات کی روایت کو فی الحال چھوڑ دیا جائے اور ان روایات کو لیا جائے جو احادیث صحیحہ میں آئی ہیں اور صحابہ اور مستند تابعین نے بیان کی ہیں، تو ان کا حوالہ قدیم کتابوں میں آج کس حد تک دستیاب ہے اور ان بیانات کی اپنی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس پر ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اور یہ موضوع ابھی تشنہ تحقیق ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو قدیم زبانوں کے جاننے والے ہوں، عبرانی، سریانی اور آرامی زبانیں سمجھنے والے ہوں، قدیم لٹریچر تک ان کی رسائی ہو، اس کے بعد وہ اس لٹریچر کا مطالعہ کر کے ان بیانات سے جو احادیث میں آئے ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں بہت بڑا ذخیرہ توامیر بحر میت کا ہے۔ توامیر بحر میت سے مراد وہ ذخیرہ ہے جو ڈیڈ سی کے قریب ایک غار سے دریافت ہوا تھا، آج اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ حالانکہ یہ ذخیرہ اردن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن مغربی طاقتوں نے اس ذخیرے کا بڑا حصہ اسرائیل منتقل کر دیا۔ آج یہ اسرائیل میں ہے، اور مسلمان محققین کو اس سے استفادے کی اجازت کافی عرصے سے نہیں ہے۔ یہ ایک کتب خانہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کی کتابوں پر بھی مشتمل ہے، اور بیشتر آپ کے بعد کی کتابوں پر، 3 4 صدی عیسوی تک کی کتابیں اس میں شامل ہیں۔ یہ توامیر یعنی اسکرولز کی شکل میں دریافت ہوئی تھی۔ ان میں بہت سا ایسا مواد موجود ہے جس سے قرآن پاک اور احادیث کے بیانات کی تائید ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کا باقاعدہ مطالعہ نہ کیا جائے اور قرآن پاک سے اس کی کے بیانات سے، احادیث کے بیانات سے اس کا تقابل نہ کیا جائے، کوئی قطعی اور حتمی بات کہنا بڑا دشوار ہے۔ بعض مستشرقین نے، جن کی میں سے ایک دو کی کل میں نے مثال دی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے بارے میں بہت سی باتیں کہی ہیں جو بڑی غلط اور غیر تاریخی ہیں، لیکن ان کو غلط یا غیر تاریخی کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس انداز کی تحقیق کو آگے بڑھایا جائے جو سر سید نے حضور کے خانوادے پر اور عرب کے جغرافیہ پر کی تھی۔ وہ موضوع قدیم نہیں ہوا، نہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوا ہے، وہ آج بھی تازہ اور زندہ موضوع ہے۔ انساب پر اب بہت سا نیا مواد سامنے آیا ہے جو اس وقت سر سید وغیرہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس مواد کو سامنے رکھ کر علم انساب کی نئی تحقیق اور اس کی تدوین نو کی ضرورت ہے۔ مختلف قبائل میں جو حضور کی رشتہ داریاں تھیں، خاص طور پہ آبائے نبی اور امہات نبی کے بارے میں جو کچھ مواد سیرت نگاروں نے اور انساب نویسوں نے جمع کیا ہے، وہ کمپیوٹرائز بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات سیرت کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ نفسیات سیرت میں کون کون سے پہلو ہیں۔ دعوت و تبلیغ میں نفسیات کا کردار ہے، حکمت دعوت و تبلیغ کیا ہے، مکالمہ مال غیر میں سیرت کی رہنمائی کیا ہے، پھر دوسرے علوم پر علم سیرت کے اثرات۔ اسلام کا بین الاقوامی قانون تو براہ راست سیرت سے متاثر ہے، اس سے مستنیر ہے، لیکن تاریخ نویسی پر، علم رجال پر، فقہ اسلامی پر، تفسیر پر، تصوف پر، ان تمام علوم و فنون پر سیرت کے براہ راست اثرات ہوئے ہیں۔ وہ کیا اثرات ہیں؟ یہ چیزیں ایک نئی تحقیق کی متقاضی ہیں۔ قدیم کتب کے مغربی زبانوں میں تراجم درکار ہے۔ آج مغربی زبانیں مسلمانوں میں جاننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، قدیم کتابیں ترجمہ ہو بھی رہی ہیں، لیکن مزید ترجمے کی ضرورت ہے۔ اجتماعیات سیرت یعنی سوشالوجی آف سیرہ، جس میں سے بعض کی طرف میں نے اشارے کیے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس فن کے ایک اعتبار سے مؤسس ہیں کہ انہوں نے السیاسیات الملیہ اور الاجتماعیات الملیہ کے نام سے اس مضمون سے بحث کی ہے، اور اس کی طرف بعض اشارے کیے ہیں۔ مخطوطات سیرت کا سروے کرنے کی ضرورت ہے۔ عربی اور فارسی، ترکی، اردو میں بے شمار مخطوطات موجود ہیں۔ بہت سے مقالات یونیورسٹیوں میں غیر مطبوعہ موجود ہیں، ان کا بھی سروے نہیں ہوا، اور یہ سب یکجا نہیں ہوئے۔ کمپیوٹرائزیشن سیرت کی ہونی چاہیے، اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں۔
سیرت چیئرز ہمارے یہاں مختلف یونیورسٹیز میں موجود ہیں. کافی عرصے سے میرا خیال ہے, میں نے گزارش 1-2 مرتبہ اور بھی کی یونیورسٹیوں میں, کہ اگر ان میں سے ہر چیئر کا نام ایک سیرت نگار کے نام پر رکھ دیا جائے. مثلا پنجاب یونیورسٹی میں سیرت چیئر کا نام مسند ابن ہشام ہو جائے, بھاولپور میں مسند عروہ ابن زبیر ہو جائے, بر صغیر کے سیرت نگاروں میں سے مسند شبلی, مسند سلیمان منصور پوری, یا قدیم سیرت نگاروں میں سے مسند واقدی, اس طرح سے نام ہو جائیں تو ان شخصیتوں کا نام اور ان کے کام کا ایک اعتراف ہوگا. سیرت نگاری کے آج مختلف درجات ہیں. عامت الناس کے لیے تعلیم یافتہ حضرات, متخصصین اور متشککین, ان سب کے لیے الگ الگ سیرت کے کام کی ضرورت ہے. قدیم کتب سیرت میں تہذیب و تمدن, تجارت و معیشت, رسوم و رواج, قبائلی تعلقات, رشتہ داریاں, ان پر مواد بکھرا ہوا ہے. اس پر الگ سے تحقیق بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے, بعض لوگوں نے کی ہے, جن میں سے ایک بڑا مفید کام اکرم ضیاء عمری نے کیا ہے, جس کا انگریزی اور اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے. ایک جامع کتابیات کی ضرورت ہے جو اردو, انگریزی اور تمام زبانوں میں, جس طرح سے رفاعی کی کتاب کو میں نے ذکر کیا جس میں صرف عربی کتابوں کا ذکر ہے جو 29,000 سے زائد اندراجات پر مشتمل ہے, اگر تمام کتابوں کا ایک نیا انسائکلوپیڈیا اور ایک ببلیوگرافی بنائی جائے تو یقیناً وہ 1-1.5 لاکھ سے اوپر اس کا عدد چلا جائے گا. اس لیے کہ خود اردو زبان میں 25-30 ہزار کے قریب اندراجات اس میں ہوں گے. انگریزی اور بقیہ زبانوں کو شامل کریں گے تو یہ عدد بہت اوپر چلا جائے گا. یہ کام کوئی بڑا حکومتی ادارہ ہی کر سکتا ہے, افراد نہیں کر سکتے. اس طرح کے اور بہت سے کام تھے جو میں تجویز کرنا چاہتا تھا. وزیر صاحب تشریف نہیں لائے, مصروف ہو گئے. میرے ذہن میں تھا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ اپنی وزارت کے تحت ان میں سے بعض کام شروع کروا دیں. یہ کام حکومت پاکستان ہی کر سکتی ہے. حکومت پاکستان خود نہ کرے تو کسی ادارے کے سپرد کر دے, اس کو وسائل فراہم کر دے. لیکن یہ کام جب ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں عزم و ارادہ ہو, نیت صاف ہو اور اس کی قسمت اس کا ساتھ دے. قسمت جب ساتھ دے گی جب وہ خود قسمت کو بنانا چاہے گا. تہی دستان قسمت را چه سود از رہبر کامل, تہی دستان قسمت را چه سود از رہبر کامل, کہ خضر از راب حیات تشنه میارت سکندر را.